اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صدق رسول الکریم۔ برادران عزیز، پچھلی گفتگو میں بیان کیا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت واجب ہے، بلکہ بشکل عام اگر آپ غور کریں گے تو اللہ اور رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بعد ائمہ کی معرفت واجب ہے، خصوصی طور پر ہر اس انسان پر جو اپنے امام کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس امام کی معرفت ہر مومن اور ہر انسان پر واجب ہے، اور یہی روح ایمان ہے، کیونکہ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ادھوری ہے، امام کی معرفت کے بغیر نبی اور رسول کی معرفت ناقص و ادھوری ہے۔ لہٰذا امام کی معرفت واجب ہے، امام کی معرفت ضروری ہے، تاکہ اللہ کی معرفت مکمل ہو سکے، نبی کی معرفت مکمل ہو سکے، اور دیگر ایمان کی جو ضروریات ہے اس ضروریات کو انسان پورا کر سکے۔ تو امام کی معرفت واجب ہوئی۔ اب امام کی اگر معرفت کے وجوب پر یا امام کی معرفت جو واجب ہے وہ کیوں واجب ہے؟ اگر ہم غور کریں گے تو وہاں پر جہاں پر امامت کی گفتگو کی گئی ہے، وہاں پر امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس پر 10 عقلی دلیلیں دی گئی ہیں، ساتھ میں نقلی دلیلیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ ان تمام عقلی دلیلوں میں سب سے بہترین دلیل جو پیش کی گئی تھی علماء کی طرف سے، اس میں ایک دلیل ہے لطف الہی، یعنی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی خلقت کے بعد اللہ نے انسان پر ایک لطف کیا۔ پہلا لطف یہ رہا کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، یہ اللہ نے انسان کے اوپر لطف کیا۔ مگر اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنانے کے بعد یوں ہی انسان کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے انسان کی اس اشرفیت کو بچانے کے لیے، اس مقام کو بچانے کے لیے، اس شرف کو بچانے کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے ہادیان اور رہبران کا انتظام کیا۔ ان کا کام یہ رہا کہ وہ بشریت کو و انسانوں کو صحیح راستہ بتائے، اور اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو مذہب ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، اس راستے پر انسانیت کو باقی رکھے۔ جب تک انسان اس راہ پر، اس طریق پر، اس مذہب پر اور اس دین پر باقی رہتا ہے، انسان کو نجات کا راستہ مل جاتا ہے اور انسان نجات پا جاتا ہے۔ یہ ایک لطف الہی ہے کہ اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے انسان کے لیے ہادی کا انتظام کیا۔ یہ ایک سنت نظام الہی ہے، کیونکہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کے ہادی کا انتظام کیا۔ کہا کہ پہلے ہادی آئے گا، پھر اس کے بعد سے انسان کی تخلیق کی جائے گی، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم آ تو گئے تھے مگر میرے لیے ہادی نہیں تھا۔ تو گویا سنت نظام الہی یہ رہا کہ انسان سے پہلے اس نے ہادی کا انتظام کیا، اور اسی عنوان سے جناب آدم کو سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا، تاکہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ایک ہادی رہے۔ تو اس زمانے میں جب انسان محتاج ہے ہدایت کا، انسان محتاج ہے ہادی کا، انسان محتاج ہے رہبر کا، تو اس زمانے میں اللہ رہبر کو اور ہادی کا انتظام کیوں نہ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انسان سے پہلے مولانا صاحب انسانی ہدایت کے لیے رہبران کا انتظام کیا۔ سنت نظام الہی اللہ نے یہ بنایا کہ انسان کی ہدایت سے پہلے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ تو یہ سنت اس وقت اللہ نے بنائی جب انسان اصل میں تھا ہی نہیں، کہ جب انسان نہیں تھا تو اس کے ہادی کو بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے بدرج اولا جب آج پوری انسانیت محتاج ہدایت کی، انسان محتاج ہادی کا، تو یہ زمانہ بغیر ہادی و رہبر کے کیسے رکھ سکتا ہے؟
تو ایک عقلی دلیل ہے، یہ لطف الہی سے کہتے ہیں کہ اللہ کا لطف ہوا انسان پر کہ اللہ نے انسان سے پہلے اس کی ہدایت کے لیے، اس کے رہبری کے لیے ہادیان اور رہبران کا انتظام کیا۔ یہ لطف الہی اور امام کے وجود پر ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد گفتگو اگر آتی ہے تو طبعاً ظاہر سی بات ہے کہ جب گفتگو ہوگی کہ امام ہے یا ہادی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں نا۔ تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ امام رہے گا تو لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور اگر امام نہ رہے تو لوگ اس سے کیسے استفادہ کریں گے؟ یہی سوال آج کل ہمارے برادران اہل سنت کرتے ہیں، ایک زمانے سے کرتے آ رہے ہیں کہ جب آپ مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، تو جب امام ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے سامنے آ کر امام اس کی ہدایت کرے، اور اگر امام غائب ہیں تو امام اس کی ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی سوال جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جناب رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، هل ينتفع الشیعہ بالقائم فی غیبتہم، کیا امام زمانہ جب پرد غیب میں رہیں تو شیعہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی امام زمانہ جب پرد غیب میں رہیں تو شیعہ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جناب رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے والذی بعثنی بالنبوہ، قسم خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، بالتحقیق جب قائم غیبت میں رہے گا تو بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اور لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ پھر رسول اسلام اس کی تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں، انہم ینتفعون بہ، کہ لوگ امام قائم سے فائدہ اٹھائیں گے، یستضعون بنور ولایتہ فی غیبتہ، اور لوگ ان کے نور ولایت سے بھی روشنی حاصل کریں گے اور روشن ہوں گے، فی غیبتی جب وہ پرد غیب میں رہیں گے، کانتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب، اسی طریقے سے جیسے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سورج جب بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو بھی لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو رسول اسلام نے یہاں پر امام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جو تشبیہ دی ہے، جو مثال دی ہے، وہ مثال شمس کی دی ہے کہ جیسے سورج اگر بادلوں میں چلا جائے تو پھر بھی دنیا کو روشن رکھتا ہے اور ایک فرق بتاتا ہے کہ آج دن ہے یہ رات نہیں ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ جب پرد غیب میں رہیں گے تو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر نور میں رکھتے ہیں، اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ایک امام ہے جس سے لگتا ہے کہ ہاں امام موجود ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو امام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اگر پرد غیب میں بھی رہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر پرد غیب میں بھی ہیں تو ہمارے لیے مفید ہے کہ یا نہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر ہم غور کریں گے تو بہت ساری ایسی کتابیں مل جائیں گی علماء اور فقہاء نے لکھی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا جو فائدہ ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں بہت ساری کتاب مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے مرزا محمد تقی الموسوی الاصفہانی علی اللہ مقامہ نے ایک کتاب لکھی ہے مکیال المکارم، جو ہمارے حوزات علمیہ میں بڑی معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کو باقاعدہ دروس میں پڑھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اساتذہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں ہم سبھی سے کہ اس کتاب کو انسان پڑھے تاکہ امام زمانہ السلام کی معرفت حاصل ہو، اور امام زمانہ السلام سے کیسے توسل کیا جاتا ہے، اس توسل کو انسان کیسے قوی کرے، طریقہ و سلیقہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس کتاب کی خصوصی مطالعہ کریں۔ الحمدللہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے، لہٰذا اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس میں علی اللہ مقامہ نے بہت ساری حدیثیں درج کی ہیں اور نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس میں جو اسماء حسنہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کی تفسیر و تعویل یہ ہے کہ نحن اسماء الحسنى، ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اسماء کے معنی آیات ہے، اسماء کے معنی وہ چیز جو اللہ
تک پہنچا دے، وہ چیز جو اللہ کی معرفت کروائے۔ اس وجہ سے امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم اسماء خدا ہیں۔ اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں نحن واللہ اسماء الحسنى التي لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے اسماء ہیں، ہم اللہ کی علامت، ہم اللہ کی آیات ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ بغیر ہماری معرفت کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا ائمہ کی معرفت واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ تاکہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، کیونکہ بغیر ہماری معرفت کے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات کے ذریعے سے اور نجم کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ارشاد فرماتے نحن علامات اللہ، ہم علامات خدا ہیں، والنجم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے مگر یہ کہ انسان امام کی معرفت حاصل کرے، رسول اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور رسول اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک انسان امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔ تو میں نے بیان کیا کہ عام طور پر سارے ائمہ کی معرفت واجب ہے، لیکن جو انسان جس امام کے دور پر میں ہے اس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ فرق محسوس یہ دو چیزیں، ایک ہے معرفت حاصل کرنا، ایک ہے ایمان رکھنا۔ اگر انسان معرفت حاصل رکھ رہا ہے تو ہر امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن امام وقت کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم ائمہ اثنا عشر پر ایمان رکھیں، یعنی ہو سکتا ہے ہم اتنی معرفت امیر المومنین کی نہیں رکھیں جتنی معرفت ہم امام زمانہ کی رکھتے ہیں، لیکن ہر امام کو امام ماننا مفترض واجب ہے۔ ایک امام کی بھی امامت کا اگر ہم نے انکار کر دیا تو گویا ہم نے ایمان امامت سے انکار کر دیا۔ معرفت امام زمانہ ہر انسان پر واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، امام کی معرفت ضروری ہے، خصوصاً ہمیں اپنے امام زمانہ کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کتنی معرفت رکھیں کہ ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم معرفت رکھتے ہیں۔ اب یہ کتنی معرفت ہونی چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنے واجب سے سبکدوش ہو گئے اور ہمیں کہا جا سکے ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے جلسے میں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔